बदमाशिया ही गुंडागर्दिया ही गैर कानूनी अमला ही मुल्क आहे कोण मुल्क खे मुल्क संधी हलायो मुल्क ईअं नाहे हलंदा गुंडागर्दीअ सां बदमाशीअ सां त जेका ॻाल्हि केरु थो करे उन जा माण्हू अयूब सां विड़ो यहिया सां विड़ो ज़िया सां विड़ो मुशरफ सां विड़ो ऐं हीउ जेको वेठो आहे हिन जो आरज़ी वक़्तु आहे आरज़ी उमिरि आहे आरज़ी ताक़त आहे, हीअ शयूं ख़तमु थियणियूं आहिनि। मोहसिन नफ़ी तुम पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हो और तुम पाकिस्तान तोड़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। कराची सूबा या कराची में डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनने की क्या बात हुई। कराची सा कश्मोर तो टंडो आदम था मीरपुर खास, हर जगह पर ये कौम परस्त जमातों ने एक मुहाज खड़ा कर दिया है। अच्छा, ये जो कौम परस्त जमातें हैं, इनके जो वर्कर्स हैं, इनके जो लोग हैं जिन्होंने धरने दिए हुए, जो उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जो उर्दू बोलने वालों के ख़िलाफ़ जिन्होंने एक मोर्चा कायम कर दिया है, आप अगर उनसे बात की जाए ना, बल्कि इनसे बात हो रही है, सिंध के जो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं, चैनल्स हैं, वो वहाँ पर जाके लोगों से जो धरने देकर बैठे हैं, वहाँ पे जाके उनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है सिंध सूबे के हवाले से, सिंध की तकसीम के हवाले से। तो बड़ा अजीब व गरीब जवाब मिल रहा है वहाँ से। वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि सिंध की जो तकसीम करेगा वो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, वो दहशतगर्द है, वो मुल्क दुश्मन है, वो पंजाब पे लानत, वो हुकूमत पे लानत, वो सिंध को तकसीम करने वालों पे लानत। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं उन लोगों का, उन मासूम लोगों का जिनको पता ही नहीं है कि उनको किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। चलें, वो तो बेचारे, मतलब उनके बारे में क्या कहें, वो तो एक कौम परस्त जमातों के रहमो करम पर है ना। उनको इतना आइडिया नहीं है कि सिंध की तकसीम यानी कि सिंध में डिस्ट्रिक्ट यूनिट बनने से या कराची अलग सूबा बनने से क्या मसाइल हल हो सकते हैं। उनको तो छोड़ दें कौम परस्त वालों को, उनके मतलब अगर हम बात करें जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको जो मतलब, मैं अगर टू द पॉइंट बात करता हूँ ना, मैं अभी हम जो मतलब यूट्यूब पे देखें, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं लड़के, जो मतलब मैं ये अल्फाज अदा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ कहने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए कि सिंध में ऐसे पढ़े लिखे जाहिल लोग मौजूद हैं जिनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब पर, अच्छा खासा उनको लोग फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, सुनते हैं। मतलब वो ऐसी जाहिलाना बातें कर रहे हैं कि मतलब सुनकर अफसोस हो रहा है। वो एक साहब का मैंने व्लॉग सुना, अब वो बात कर रहे हैं भुट्टो के ज़माने की, वो बात कर रहे हैं सिंध को तकसीम करने वालों की, वो बात कर रहे हैं पक्का किला की, वो बात कर रहे हैं वो जो जिसकी वजह से जो लड़की थी बुशरा, जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद कराची में लसानी फसादात हुए थे, वो उसकी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के उस बयान की जब उन्होंने ये कहा था कि महाजिरो उर्दू कराची वालों कलम छोड़ो और असला उठाओ। वो इस बात को कोट कर रहे हैं। वो कराची में मावरा अदालत कत्ल होने वाले लोगों के कत्ल की बात कर रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि कराची में इतनी लाशें गिरती थीं, इतनी लाशें उठाई जाती थीं, इतनी बोरी बंद लाशें थी। अरे जाहिल आदमी, ये भी तो बताओ सानिया पक्का किला हुआ क्या था, वहाँ पे लोग मरे क्यों थे, हमला किसने किया था, कितने दिन तक हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में लोग महसूर होके रह गए थे। कराची में जो बोरी बंद लाशें और जिन लड़कों की लाशें मिली हैं, वो लड़के कौन थे हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने जो वो स्टेटमेंट दी थी कि कलम छोड़ो असला उठाओ, वो किस बुनियाद पर था, ये भी तो बताओ। वो कौन था, वो वज़ीर दाखिला कौन था जिसने हज़ारों की तादाद में असले के लाइसेंस बांटे थे और कहा था कि ये असला जो है ये शादी में पटाखे चलाने के लिए नहीं है। ये भी तो बताओ ना भाई। शर्जील इनाम मेमन साहब फरमाते हैं कि वो कराची में दहशतगर्दी थी, वो अल्ताफ़ हुसैन यूँ था, वो उर्दू बोलने वाले कराची वाले महाजिर कौमी मूवमेंट वाले, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले वो दहशतगर्द थे, वो काना था, वो टुंटा था, वो लंगड़ा था, वो लूला था, वो कराची से सारा बिज़नेस चला गया। ओ भाई ये भी तो बताओ वो बिज़नेस क्यों गया था। वो अमन कमेटी हमारी थी, वो उर्दू बोलने वालों की थी, वो महाजिरों की थी, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़ेरे सरपरस्त चलती थी। ये भी तो बताओ ना भाई। इतना बड़ा मुआज खोल दिया गया जब से ये सिंध में सूबे या डिस्ट्रिक्ट यूनिट की बात क्या हुई। मतलब पीपल्स पार्टी ने तो मतलब इतना सीरियस ले लिया इसको कि जैसे सच में इनकी दुकान बंद हो रही है।
اور اللہ کرے ان کی دکان یہ بند ہو جائے. ایسی باتیں, مطلب کراچی میں اسلحہ جب دہشت گردی جو کی وہ ایک مخصوص جماعت نے کی, مخصوص جماعت کیا اس کا نام لینا چاہیے نا, MQM نے کی. الطاف حسین دہشت گرد تھا, یہ مصطفیٰ کمال, خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, یہ سب دہشت گرد تھے. او بھائی اگر یہ اتنے ہی بڑے دہشت گرد تھے تو یہ زرداری صاحب جب صدارت کے لیے امیدوار تھے, جب وہ MQM کیا وہ مطلب کیا کرنے آئے تھے, وہ اسلحہ جمع کرانے آئے تھے یا اسلحہ خریدنے آئے تھے MQM والوں سے, جب وہ اتنے بڑے دہشت گرد تھے, اسلحہ مافیا تھے ہیں. وہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بن رہے تھے, جب وہ کیوں گئے تھے وہ 90 پر, وہ بے نظیر صاحبہ کیوں گئی تھی 90 پہ, وہ کیا نام ہے رحمان ملک صاحب مرحوم بیچارے, وہ کیوں جاتے تھے لندن, وہ کیوں MQM کے اتنے گن گاتے تھے. جب ذوالفقار مرزا صاحب نے جب MQM کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی, یہی شرجیل انعام میمن صاحب تو ان کو دفاع کر رہے تھے. یہ شرجیل انعام میمن صاحب تو کیا نام ہے اپنا ذوالفقار, یہی شرجیل انعام میمن صاحب ذوالفقار مرزا کو مطلب وہ کر رہے تھے, ان کے بیانات کی نفی کر رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مہاجر قومی موومنٹ ہماری الائنس ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ, یہ MQM والے اتنے ہی گنہگار ہیں, اتنے ہی بدبودار ہیں. تو بھائی عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد کی تحریک چلانی تھی تو کیوں MQM مطلب ان دہشت گردوں کے تھلے لگے تھے. بلاول بھٹو صاحب کیوں ان سے الائنس کیا تھا, کیوں ابھی بھی ان کے الائنس کے پیچھے مرے جا رہے تھے بھائی. مطلب سندھ کو تقسیم کرنے کی کیا بات ہے, مطلب اب پیپلز پارٹی کے جتنے بھی رہنما ہیں, جتنے بھی مطلب میں کیا بولوں, میں رہنما کیا بولوں میں ان کو, جتنے بھی جیالے ہیں جن کو سندھ کی تقسیم سے تکلیف ہو رہی ہے, وہ اردو بولنے والوں کے خلاف ایسا محاذ کھڑا کر لیا ہے, باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یہ جو احتجاج, جو دھرنے جو سندھ کے اطراف میں ہو رہے ہیں, ٹنڈو آدم میں, کشمور میں, حیدرآباد کے اطراف میں, جو باقاعدہ اناؤنس کیے جا رہے ہیں, باقاعدہ تقاریر میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں, پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. MQM والوں, مطلب میں MQM کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا یہاں پر, میں MQM سے مجھے کوئی میرے گھر میں کوئی راشن نہیں ڈلوا رہی بھائی. بینگا کراچی ہائٹس میں چاہتا ہوں کراچی کو اس کے حقوق ملیں. MQM سے کوئی امید نہیں ہے, کسی کو کوئی امید نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے کیا 17-18 سال میں کیا گل کھلایا ہے جو ہم پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر ہم نہ چلیں. شرجیل انعام میمن صاحب نے ایک بڑی زبردست ایک بات کی کہ بھائی سندھ میں صوبے بنانے, ڈسٹرکٹ یونٹ بنانے, تو وہ عوام اس کا وہ کرے گی, منتخب کرے گی. اور عوام کیسے منتخب کرے گی, عوام کے نمائندے منتخب کریں گے. عوام کے منتخب نمائندے کون ہیں, وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اور اسمبلی میں کون بیٹھے ہیں, وہ ہم بیٹھے ہیں. یار کمال ہے یار, مطلب مذاق ہے. آپ نے تو عوامی نمائندگی کا جو ایک نام ہے, جو ایک طریقہ کار ہے, آپ نے تو اس کو یکسر بدل دیا. آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ کراچی والے بیوقوف ہیں. یہ سندھ کے جو آپ نے جو وہ دیہی علاقوں میں جن لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے کٹ پتلی بنایا ہوا ہے اپنا, آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ کراچی والے بھی اسی طرح رہیں. کراچی کو آپ حقوق نہیں دیتے, کراچی کے لڑکے کو آپ جاب نہیں دیتے, کراچی میں آپ نے تعلیم کا نظام درست نہیں ہے, کراچی میں پانی پینے کو پانی نہیں ہے, کراچی میں لا اینڈ آرڈر محفوظ نہیں ہے. کراچی والے کریں تو کریں کیا, آپ کے اوپر آپ کے رحم و کرم پہ بیٹھ جائیں. آپ لوگ تو جب چھٹی آتی ہے, عید تہوار کا موقع ہوتا ہے, آپ لوگ تو اپنے گاؤں میں عید منانے چلے جاتے ہیں. اور کراچی والے کیا کریں گے بھائی, کراچی والوں کا کون پوچھے گا. مطلب اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے یوٹیوب پہ, اتنی مطلب ایسی لسانی باتیں کی جا رہی ہیں, وہ اردو بولنے والے, وہ فلانا, وہ ڈمکانا, وہ پاکستان آئے, ہم نے جگہ دی, ہم نے بسیرا کیا. وہ بھائی یہ جو اردو بولنے والے ہیں, انہی کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا. انہی لوگوں نے قربانیاں دی تھیں. یہی لوگ تھے جو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آئے تھے, پاکستان کو آباد کیا تھا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس طرح یہ جو سندھ کے جو مطلب جو قوم پرست یوٹیوبرز جو بیٹھ کر اتنی اچھی شکل و صورت کے ساتھ ایسی مطلب مجھے وہ الفاظ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے جس طرح کی وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے تو مطلب مذاق سمجھ لیا ہے. مطلب کراچی میں کوئی بھی حقوق کی بات ہو یا اس کی مطلب کراچی کے لیے کوئی بات ہو تو وہ MQM فلانا تھی, وہ MQM دہشت گرد تھی, کراچی میں اتنی لاشیں گرتی تھیں, کراچی میں یہ ہوتا تھا, کراچی میں بھتہ لیا جاتا تھا. کراچی میں بھتہ MQM نہیں لیتی تھی بھائی. MQM نے اس وقت لوگوں کو محفوظ کیا تھا,
وہ ایک وہ وقت تھا جب کراچی میں غیر مقامی سے مطلب یہ جو کرمنل مائنڈ سیٹ کا جو افراد تھے وہ کراچی کے ان علاقوں میں آتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچتے تھے. اسی وجہ سے کیونکہ اس وقت کراچی کو جو لوگ لڑکے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جو الطاف حسین کی MQM کے جو لوگ تھے وہ کراچی کی رکھوالی کر رہے تھے. اسی وجہ سے اس وقت کراچی کا جو امن تھا وہ بہت 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 بہتر تھا. آج وہ لڑکے نہیں ہیں, وہ کام والے نہیں ہیں, وہ مطلب کسی بھی علاقے میں کوئی بھی کہیں بھی گھس جاتا ہے, کہیں بھی آ کر کوئی بھی لوٹ مار کے چلے جاتا ہے, کسی کو بھی مار کے چلے جاتا ہے, کہیں سے بھی موبائل چھین کے چلے جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی اتنے دھڑلے سے یہ باتیں کرتی ہے کہ ہم نے تو کراچی میں یوں امن قائم کر دیا, ہم نے فلانا کر دیا, ہم نے ڈھمکانا کر دیا. اور وہ یوٹیوبر صاحب وہ بیٹھ کر اتنی بکواس کر رہے ہیں, مطلب وہ فلانا, وہ کچا قلعہ, وہ یوں ہوا, وہ اسلحہ نکلا, وہ یوں کر دیا, وہ دہشت گرد جماعت. او بھائی یہ بھی تو بتاؤ وہ اسلحہ نکلا کیوں تھا, وہ لڑکے کون تھے, ان کے اوپر کیا بیتی تھی, وہ اتنا لڑکا جو مرا وہ کیوں مرا تھا. آپ نے بات کر دی وہ MQM آپس میں لڑی, اور وہ بالکل لڑی MQM آپس میں. اختلافات ہوتے ہیں, اختلافات ہوئے, کیا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے, قوم پرست جماعتوں میں نہیں ہے. یہ کچے کے ڈاکو کا ہماری خالہ کے بیٹے ہیں, وہ ہماری پھپھو کے بیٹے ہیں, کیوں ان سے نجات نہیں دلائی گئی آج 17-18 سال میں. آپ کو مطلب کراچی کے مطلب اتنی تکلیف ہو گئی ایک صوبہ بننے کی آواز پر, جو کہ ابھی بن نہیں رہا, جو کہ جس کے معاملات ابھی سیٹل ہوئے نہیں ہیں, لیکن ان کی تکلیف, ان کا دکھ, ان کا درد نظر آ رہا ہے. ان کے احتجاج اور ان کے احتجاجوں میں ہونے والی باتیں وہ بتا رہی ہیں کہ آگ لگی کہاں ہے.